السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں نا غلطی سے میرے سے ریکارڈنگ اسٹاپ ہو گئی تھی، تو نا یہ وہ پارٹ 1 تھا. اب یہ پارٹ 2 میں پارٹ 3 بناؤں گا یہ درس کے. اور تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. رحمان چینل بنا ہو تو میں چینل پر آج کے میں بڑھتا ہوتا ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. تحت فرماتے تو ہو گیا تھا ہمارا. خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی دعوت اور ادب سکھاؤ. بالغ اولاد کی اصلاح کے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ 370 سے ایک معلوماتی فتویٰ آسان کر کے پیش کرنے کی صحیح ہے ملاحظہ فرمائیے. سوال: بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا والدین پر فرض ہے یا واجب؟ الجواب: جس فعل کام کی جو شرعی حیثیت ہے والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے، یعنی فرض پر فرض، واجب پر واجب، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بشرط قدرت بامید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اسی کے مطابق اصلاح کی بات کہیں، جبکہ نفع کی امید ہو، ورنہ حکم قرآنی واضح ہے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ترجمہ کنز ایمان: تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم گمراہ پر ہو. جہنم کا دار. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی ہم کوشش جاری رکھنا چاہیے. خدا کی قسم، جہنم کی آگ بہت شدید ہے، اسے کسی صورت سے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں اور خود بھی داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گاہک کو پکڑانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے بازے سننے والوں، اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں، اپنے گھروں پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگانے والوں. جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی آگ سہی نہیں جا سکے. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی، بس اب وہ نہایت سیاہ ہے. جہنم کی لرزہ خیز کہانی جبرائیل کی زبانی. خدا کی قسم، جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جائے گا. حضرت امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائے. اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ سبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات والا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ہو جائے اور تحت سرہ یعنی 7ویں زمین کے نیچے جا پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل علیہ السلام، بس کرو، اتنا ہی کہ تذکرہ کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں. فرمایا: اے جبرائیل، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا: خدا بندی میں آپ کو تو ایک خاص مقام حاصل ہے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجود حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے. راوی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات روتے رہے. آخر کار آواز آئی: اے جبرائیل علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے. جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. بعض انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے قریب سے گزرے جو ہنس اور کھیل رہے تھے. فرمایا: تم ہنس رہے اور تمہارے پیچھے جہنم ہے. اگر تم وہ باتیں جانتے جو
जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम थोड़ा हंसते और ज़्यादा रोते और तुम खाना पीना छोड़ देते और पहाड़ों की तरफ निकल जाते और खूब मशक्क़तें बर्दाश्त करके इबादत इलाही बजा लाते। आवाज़ आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को मायूस मत कीजिए, मैंने आपको खुश खबरी देने वाला बना कर भेजा है और तंगी करने वाला बना कर नहीं भेजा। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह रास्त पर गामजन रहो, यानी सीधे रास्ते पर चलो और मियाना रवि इख्तियार करो। आज मैं वीडियो उनको अच्छी लगेगी। वो पार्ट 1 था और पार्ट 2 मेरी गलती से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, आपको मैंने बोला ना। तो पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाऊँगा मैं, उसमें पूरा बनाऊँगा पार्ट 3 में। चलिए, तो ये था आज मैं वीडियो उनको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल इस पर बेल आइकन को बटन दबाना। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।